بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو مورل سٹوری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سائیوال کے چھوٹے سے گاؤں میں اپنی امی اور ابو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میرے ابو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ہماری ایک چھوٹی سی فیملی تھی اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے رشتہ داروں میں بس میرے چاچا تھے، وہ بھی ابو کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے دریائے راوی میں پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا اور ہماری زمینیں دریائے راوی کے بالکل ساتھ تھی۔ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے دریائے راوی کا بند ٹوٹ گیا اور ہماری ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے میرے ابو کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ میرے ابو نے قرضہ اٹھا کے فصل لگائی تھی اور وہ ساری فصل تباہ ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ جن لوگوں نے ابو سے قرض لیا تھا وہ لوگ اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگے، تو مجبوراً ابو کو زمین بیچ کر ان لوگوں کو پیسے دینے پڑے۔ اب تو ہمارے پاس کھانے کو بھی پیسے نہ رہ گئے تھے۔ میں اس وقت 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ ابو کے ایک جاننے والے جو کہ لاہور میں نوکری کیا کرتے تھے، انہوں نے ابو کو مشورہ دیا کہ میں آپ کو لاہور میں نوکری دلوا دیتا ہوں۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں کے مالک کو ڈرائیور کی ضرورت ہے اور وہ لوگ آپ کو رہائش بھی دیں گے اور تنخواہ بھی اچھی تھی، تو اس لیے ابو نے بھی ہاں کر دی۔ ہم لوگوں نے اپنی ضرورت کا سامان پیک کیا اور لاہور چلے آئے۔ لاہور ڈیفینس میں ان کا گھر تھا۔ اب ان کے گھر میں ہم رہنے لگے۔ ابو ڈرائیور کی جاب کرنے لگے اور امی ان کے گھر کا کام شروع کر دیا اور مجھے پاس کے ایک اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ زندگی دوبارہ سے خوشحال ہو گئی تھی۔ یہاں پہ ابو کو کام کرتے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن ابو حامد صاحب کے ساتھ باہر کسی کام سے گئے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حامد صاحب تو اس حادثہ میں زخمی ہوئے، لیکن میرے ابو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ ہماری زندگی پھر سے دوبارہ ویران ہو چکی تھی، لیکن حامد صاحب کی بیوی نسرین باجی نے ہمارا بہت خیال رکھا اور امی کو حوصلہ دیا کہ آپ یہاں پر کام کریں اور حوصلہ رکھیں، اللہ کو جو منظور تھا وہ تو ہو گیا، اس میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابو کا انتقال ہوئے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ امی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کو اسپتال میں داخل کروایا۔ وہاں پتہ چلا کہ ان کو بلڈ کینسر ہے اور کینسر کی آخری سٹیج ہے۔ امی کچھ دن اسپتال میں داخل رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس دن میرے لیے قیامت کا سماں تھا۔ میرے چچا جو کہ گاؤں میں رہتے تھے وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ امی ابو کی وفات کے بعد نسرین باجی نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن نسرین باجی کے خامند کو میں ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ حامد صاحب نے نسرین باجی کو کہا کہ اس لڑکی کو کہو ہمارے گھر سے چلی جائے۔ نسرین باجی نے ان کو بہت کہا کہ اس بچی کا دنیا میں کوئی نہیں، وہ بیچاری کہاں جائے گی، اس کو یہیں رہنے دو، لیکن حامد صاحب نے ایک نہ سنی۔ حامد صاحب کے نئے ڈرائیور نے مجھے ایک یتیم خانہ میں بھجوا دیا۔ وہاں کی میڈم بہت اچھی تھی، انہوں نے میرا ساتھ دیا اور میں نے وہاں اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھا۔ میں نے پہلے قانون کا امتحان پاس کیا اور 3 سال بعد سول جج کے امتحان دیے۔ اس میں اللہ نے مجھے کامیابی دی اور آج میں سول جج کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ ایک دن عدالت میں چیک کے فراڈ کا کیس آیا جس میں ملزم حامد صاحب تھے۔ میں نے تو ان کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا، لیکن وہ مجھے پہچان نہ سکے
کیونکہ تب میں چھوٹی تھی۔ جب میں نے سارا کیس پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ 20 لاکھ کے چیک کا کیس ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حامد صاحب کا کاروبار بند ہو گیا تھا اور ان لوگوں کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ نسرین باجی کے میرے اوپر کافی احسان تھے، تو میں نے ان کی مدد کرنے کا سوچا اور 20 لاکھ کا بندوبست کر کے ان کے گھر بھجوا دیے۔ میں نے ان کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے وہ پیسے دے کر اپنا کیس ختم کروا دیا۔ حامد صاحب چاہے جیسے بھی تھے، لیکن نسرین باجی کے مجھ پر کافی احسان تھے۔ آج ان احسانوں کو میں کبھی نہیں بھولی تھی۔ بس میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اچھا انسان وہی ہے جو کہ دوسروں کے کام آئے۔